داشتہ ہو کر غصے کے اندر بھرے ہوئے نہیں ماننے والے نہیں ناہنجار لوگ چھوڑ کر چلے گئے، اگرچہ اللہ کی اجازت ابھی نہیں آئی تھی۔ یہی وجہ ہے اللہ نے انہیں سزا دی، مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہاں وہ استغفار کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر اس ویل مچھلی نے اگل دیا ان کو اور ساحل کے اوپر رہے، اس کا پورا ذکر ہے قرآن مجید میں۔ بہرحال تو یہ اب معاملہ آ گیا وطن کو چھوڑنے کا، لہذا ہجرت کی۔ اب ان قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ٹھیک ہے تم لوگوں کا حال یہ ہے، میں نے تمہیں ہر طرح سمجھایا، نرم بھی سمجھایا، گرم بھی سمجھایا، رب حب لی، تمہارے اوپر ہتھوڑے بھی برسائے، دعا اور نکل اور پھول بھی برسائے، تم کسی طرح ماننے والے اللہ مجھے صالح، تم میری جان کے دشمن بن گئے ہو تو ٹھیک ہے پھر میں جاتا ہوں۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین رب حب لی من الصالحین، ایک دعا اور نکل آئی اس وقت سے، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ 80 برس سے تجاوز ہو چکی تھی عمر، اولاد نہیں تھی۔ آپ کے اپنے خاندان سے تھی جو اہلیہ تھی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بانجھ نہیں ہوئی، اولاد نہیں ہوئی، اللہ کی مرضی۔ بہرحال حضرت ابراہیم کے ساتھ 80 ہجرت کرنے والوں میں حضرت سارہ بھی تھی آپ کی اہلیہ، حضرت لوط بھی تھے، اولاد نہیں تھی یہ، اور حضرت لوط کی اہلیہ آپ کے اپنے خاندان، یہ اہلیہ جو ہے لوط سارہ یہ مومنہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ ساتھ انہوں نے ہجرت بانجھ نہیں ہوئی، اور بعد میں جب انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم نے بھیج دیا حضرت سدوم اور عمورہ ابراہیم کے ساتھ، تو وہاں شاید معلوم ہوتا کوئی اور شادی ہجرت کرنے والوں میں حضرت سارہ بھی، اور اس نے جو ہے آپ کی اہلیہ، اور حضرت لوط کے حضرت لوط بھی تھے آپ کے معاملے، وہ ایک علیحدہ معاملہ، اور حضرت لوط کی اہلیہ بھی تھی۔ بہرحال یہ اہلیہ جو ہے لوط کی یہ مومنہ تھی، یہ ساتھ انہوں نے ہجرت کی ہے۔ اس کے جواب بعد میں جب انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے بھیج غلامن سدوم اور عمورہ بغلام حلیم، تو وہاں شاید معلوم ہوتا کوئی اور شخص نے انہیں بشارت دے دی، اور اس نے ایک بہت ہی حضرت بردبار حلیم حلیم الطبع متحمل مزاج بیٹے کی۔ بہرحال یہ اسماعیل دعا تھی رب حب لی من الصالحین۔ نوٹ کر لیجئے گا دوسرے بیٹے ہوئے حضرت سارہ کے بعد میں فوراً ان کو کہا گیا ہے غلام علیم، اللہ بغلام علیم۔ حضرت اسماعیل کے لیے انہیں بشارت دے دی حلیم، ایک بہت ہی بردبار حلیم حلیم الطبع متحمل مزاج بیٹے کا بیان کر دوں۔ یہ حضرت سارہ کہاں کیا اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم ہجرت کرتے ہوئے حضرت سارہ کے بعد پیدا کہاں ہوئے تھے؟ شہر ار، ان کو کہا گیا ہے غلام علیم، علیم سب سے بڑا شہر تھا، عالم صدر مقام تھا۔ حضرت اسماعیل کے لیے کہا گیا ہے غلام، وہاں پیدا ہوئے، وہاں سے ہجرت کر کے کہاں آئے؟ متحمل مزاج، شام۔ اس کا بھی شام میں علاقہ خاص طور پر فلسطین کا جو حضرت سارہ کہاں کیا اولاد آ کر آپ نے ڈیرہ اپنا جما لیا۔ حضرت ابراہیم ہجرت کر کے اس کے قریب میں دو بستیاں تھیں جہاں پر کہ وہ شہر ار، سوڈومی والا معاملہ جو ہے آپ کو معلوم ہے، بدعراق جو ہے گندگی سب سے بڑا شہر تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، وہاں پیدا ہوئے تھے، وہاں سے ہجرت کر کے کہاں آئے؟ شام۔ اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے، مصر میں اس وقت جو خاندان حکمران تھا وہ عرب تھا اصلا، یہاں آ کر آپ نے ڈیرہ اپنا جما لیا۔ وہ مصری نہیں تھے، وہ فرائضہ نے، اس کے قریب میں ہی دو بستیاں تھیں جہاں پر کہ وہ عرب سوڈومی والا معاملہ جو ہے آپ کو معلوم ہے بدترین جو ہے، حضرت ابراہیم وہاں گئے تھی ان کے اندر جہاں حضرت لوط علیہ السلام آئی ہوئی۔ ایک حادثہ پھر انہوں نے ایک سفر کیا مصر کا، کہ یہ اندیشہ تھا کہ کہیں اس کی وجہ بھی سارا بہت خوبصورت تھی۔ مصر میں اس وقت جو خاندان حکمران تھا وہ عرب تھا اصلا، کوئی جو ہے وہ مصری نہیں تھے، وہ فرائضہ نہیں تھے۔ تو کہا جیسے ہمارے پنجاب میں جن علاقے کو کہا جاتا ہے، میں جب یہ جانگلی علاقہ، وہ بھینس ہی بھینس تھی، بھینس کا کلچر تھا وہاں، بھینس کے مکھن سے پھر وہ کھا لیا، لسی سے نہا لیے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے بھینس کا گوشت کھا لیا۔ بہرحال اس میں جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی عزت بھی بچائی۔ وہ معجزہ دیکھا حضرت ابراہیم کی طرف سے جو اللہ نے پیش کیا، جیسے حضرت سارہ کو مصر کے بادشاہ کی اس غلط نیت سے بچائے رکھا، پھر اس شخص نے جو ہے اپنی بیٹی ہاجرہ یہ خدمت میں پیش کی۔ یہ ہاجرہ کنیز نہیں تھی، یہ اصل میں یہودیوں نے مشہور کر دیا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ اصل بیوی تو تھی حضرت سارہ، اور سارہ کے ہاں اولاد بعد میں ہوئی ہے، وہ ہے اسحاق،
اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب، یعقوب کی اولاد ہم ہیں، تو اصل تو ابراہیم کی اولاد ہم ہیں۔